میں اپنی ذات کا ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ آئین اس ملک کے اوپر ایک چھت کی طرح تنا ہوا تھا جب 27 جولائی کی رات کو مجھے آدھی رات کے وقت گھر سے گھسیٹ کے نکالا گیا۔ گھر بھی اتنا ہی مقدس ہوتا ہے، پارلیمنٹ بھی اتنی ہی مقدس ہوتی ہے، گھر بھی اتنا ہی مقدس ہوتا ہے۔ میری بیوی باہر نکلتی ہے، پولیس کے دھکے کھاتی ہے، اس کی کونی پہ آج تک زخم ہے۔ میری بیٹی آج تک جو ہے وہ اس کو چوٹ کے نشان ہے۔ ہم نہیں بیان کرتے یہ باتیں۔ یہ آئین اس وقت موجود تھا 73 کا، حقوق بھی موجود تھے، آزادی اظہار بھی موجود تھی۔ میں 70-75 سال کی عمر میں مجھے ہتھکڑی لگا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ میں اپنی کہانی بیان کر رہا ہوں، اس ہاؤس میں اور بھی شاید کوئی لوگ موجود ہوں۔ کاش اس وقت کوئی آئین کی آواز اٹھاتا، کاش آپ ہی اٹھ کے کہتے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے۔ کسی نے نہیں کہا۔ مجھے جناب چیئرمین، ہم تو مذمت کر رہے ہیں اس چیز کی، ایک وزیر کا، پی ٹی آئی کے وزیر کا مجھے فون نہیں آیا کہ صدیقی صاحب یہ بہت غلط ہوا۔ مجھے ہتھکڑی لگا کے آپ نے 8 بائی 8 فٹ کے اس کمرے میں ڈالا جہاں 6 قیدی پہلے سے پڑے تھے، 7واں میں تھا، اور ایک میرے سرانے وہ کموڈ پڑا تھا جو غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ ہم کیا کہانیاں سنائیں ان کو؟ یہ 73 کا آئین موجود تھا جس کا حوالہ آج آپ دے رہے ہیں، یہ آج نہیں نازل ہوا۔ آج آپ کہتے ہیں جی کہ what goes around comes around، یہ تو آپ پہ صادق آ رہا ہے، ہم پہ صادق نہیں آ رہا۔ ہم نے وہ قرض بھی ادا کیے ہیں جو ہم پہ واجب ہی نہیں تھے۔ ہمیں تو بے قصور دھکیل دیا آپ نے، کسی پہ چرس ڈال دی، کسی پہ بھنگ ڈال دی، کسی پہ ہیروئن ڈال دی۔ کون سا اپوزیشن لیڈر تھا جو اس وقت جیل سے باہر تھا؟ کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ سب کے سب، کوئی نیب میں پکڑا ہوا ہے، کوئی نشے میں پکڑا ہوا ہے، کوئی کرایہ داری میں پکڑا ہوا ہے، کوئی غداری میں پکڑا ہوا ہے۔ یہ روایات ہیں آپ کی، یہ وہ فصل ہے جو آپ نے بوئی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ فصل آپ کو کاٹنی چاہیے، ہم احتجاج کریں گے، ہر اس غلط بات پہ احتجاج کریں گے جو ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے قائد اعظم کا حوالہ دیا کہ قائد اعظم نے جمہوریت کا درس دیا اور جمہوری طریقے سے یہ وطن حاصل کیا۔ مجھے بتائیں قائد اعظم نے کتنے دھرنے دیے تھے؟ قائد اعظم نے ہندو سامراج کا مقابلہ کیا، قائد اعظم نے انگریز سامراج کا مقابلہ کیا، دلیل سے کیا، بات سے کیا، اپنے حسن کردار سے کیا۔ کتنے دھرنے دیے، کتنے لانگ مارچ کیے قائد اعظم نے، کتنے دن وہ جیلوں میں رہے، کتنے دن انہوں نے جلسے جلوس اس طرح کے کیے، کتنے کور کمانڈروں کے گھر پر، انگریزوں کے گھروں پہ حملے کیے انہوں نے؟ نہیں کیے۔ انہوں نے ایک سیدھے سبھاؤ طریقے سے ملک کی تاریخ بھی بدلی، بر صغیر کی، اور جغرافیہ بھی بدلا۔ ایسے لیڈر بڑے کم ہوتے ہیں۔ آپ کا ان سے کیا موازنہ ہے؟ قائد اعظم نے اپنے نوجوانوں کو کہا تھا کہ جاؤ پیٹرول بم چلاؤ۔ قائد اعظم نے اپنے نوجوانوں سے وہ کام کرائے تھے جو آپ نے کرائے ہیں۔ یہاں 126 دن آپ بیٹھے رہے، یہاں اس کے سامنے، اسی پارلیمنٹ کے سامنے، اور کپڑے سوکھتے رہے آپ کے اس کی دیواروں کے اوپر۔ 547 بلین روپیز صرف اس دروں پہ کھا گئی قوم کے۔ یہ BBC کی رپورٹ ہے سر۔ تو یہ روایات ہیں، یہ وہ فصل ہے جو آپ نے بوئی ہے، جو ہمیں کاٹنا پڑ رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ آج اگر ہوگا، آج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کل اگر وہ ظلم تھا تو آج وہ رحم نہیں ہے، اور کل اگر رحم تھا تو آج ظلم نہیں بن گیا۔ یہ کہانیاں جو ہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی اب بھی اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی آپ کی روایات کیا ہیں۔ یہاں آپ آئے 2022 کے اندر جناب چیئرمین، اور کہا جی کہ ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے، سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک فیصلہ دیا اور یہ سب کے ہاتھ میں یہ تھے، اور کہتے ہیں جی ہم تک یہ فیصلہ نہیں پہنچا۔ نہیں پہنچا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ چلیں آ جائیں، انتظامیوں کو کہا جی کہ ان کے لیے جلسے کا اہتمام کریں، آپ کریں۔ انتظامیہ لگ گئی، کنٹینر لگ رہے ہیں، سٹیج بن رہا ہے، کرسیاں لگ رہی ہیں جلسے کے لیے، اور وہ آتے ہیں تو وہاں جلسہ نہیں کرتے، وہ پھر ڈی چوک میں ہی آتے ہیں اور درخت جلا کے اور ایک منظر کریٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جس جلسے میں جس کا ذکر کر رہے ہیں، نمبر اممیٹیریل ہو چکے ہیں کہ وہ 10,000 تھے، 18,000 تھے، 1 لاکھ تھے یا 2 لاکھ تھے۔ آپ نے جو گفتگو کی، کسی ایک کو بھی خیر سگالی کا پیغام دیا؟ آپ نے کسی ایک کو بھی دیا؟ اپنی مسلح افواج کو دیا، اپنی قوم کو دیا، اپنے سیاسی رفقا کو دیا، اپنے جمہوری ساتھیوں کو دیا، پارلیمنٹ کو دیا؟ کسی ایک کو بھی کوئی مثبت پیغام دیا آپ نے؟
آپ بتائیں کہ یہ لب و لہجہ جو آپ قائد اعظم کا نام لیتے ہیں، قائد اعظم کے منہ پہ کبھی برٹش انڈیا کے لیڈروں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے کوئی گالی آتی تھی؟ یا گاندھی کے لیے یا نہرو کے لیے بھی وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے؟ کس کی بات ہم کرتے ہیں؟ کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اور ہم اپنے کردار و عمل پہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے رہنا ہے جناب چیئرمین، کوئی انقلاب اس طرح کا نہیں آئے گا جو ملیامیٹ کر کے لے جائے گا اور ادارے تباہ ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ گھر چلی جائے گی اور ہم گھر چلے جائیں گے۔ ہم ایسا انقلاب نہیں آنے دیں گے۔ اس انقلاب کا مکمل نہیں ہو سکتا پاکستان کو ٹھہراؤ چاہیے، پاکستان کو استحکام چاہیے۔ 25 کروڑ افراد کو اس طرح کا انقلاب نہیں چاہے جو دن کو مزدوری نہ کر سکیں اور رات کو ان کے فاقہ کش بچے ان کا راستہ دیکھتے رہیں۔ کون سے انقلاب کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ایک جمہوری سسٹم ہے، آپ نے 2018 سے 2022 تک چلایا، اور جس طریقے سے چلایا اور جس طرح ملک کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کی بخیہ گری اگر ہم کر رہے ہیں اور مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انقلاب آ جانا چاہیے۔ کون سا انقلاب ہے؟ کبھی آپ یہاں 126 دن بیٹھ کے انقلاب لاتے ہیں، کبھی 200-250 مقامات پہ حملے کر کے انقلاب لاتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دے کے انقلاب لاتے ہیں۔ انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے۔ انقلاب کے لیے ایک گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے۔ انقلاب ایک خاص طرح کی مٹی مانگتا ہے، ایک خاص طرح کی کھیتی مانگتا ہے، خاص طرح کا پانی مانگتا ہے، خاص طرح کی کھاد مانگتا ہے۔ وہ پانی وہ کھاد آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ صرف گالیاں بو سکتے ہیں، آپ دوسروں کے دامن پہ کیچڑ اچھال سکتے ہیں، الزام لگا سکتے ہیں، بدامنی پھیلا سکتے ہیں، توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، جلاؤ گہراؤ کر سکتے ہیں، دھرنے دے سکتے ہیں، لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ وہ انقلاب جو قوموں کا مقدر بدلتا ہے وہ نہیں لا سکتے آپ، یہ واضح۔ جناب عالی، انہوں نے یہ بھی فرمایا جس پہ مجھے دکھ ہوا۔ علی ظفر کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بڑے عظیم باپ کے فرزند ہیں اور ان کی روایات پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں، ان کا احترام ان کو کرنا چاہیے، ان کے پیغام بھی یہاں پہنچانے چاہیے۔ اس کا استحقاق حاصل ہے۔ ہمارے جو لیڈر ہیں ہمیں ان سے محبت ہوگی، ان کا بھی احترام ہم چاہتے ہیں۔ ان کے لیڈر کا میں احترام کرتا ہوں اور ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات میں نہیں کہوں گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی گفتگو میں آخر میں یہ کہا کہ جی انقلاب آئے گا، نہ ہم رہیں گے، نہ پارلیمنٹ رہے گی، نہ ادارے رہیں گے، نہ جمہوریت رہے گی، نہ پاکستان رہے گا، نہ پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کیا، سوری۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ جو ایک ہوتے ہیں سر خواب جو ہم رات کو دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو خواب تھا، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں جاگتی آنکھوں کے خواب، یہ جاگتی آنکھوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ بھئی انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے۔ انقلابوں کی تاریخ پڑھیں، جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں اور جو جو انقلابی اٹھے ہیں اور جو جو ان کا کردار تھا اس کی تاریخ پڑھیں۔ تو میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ادارے بھی رہنے ہیں، یہ پارلیمنٹ بھی رہنی ہے، ہم بھی رہنے ہیں، یہ بھی رہنے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ، اور پاکستان نے بھی رہنا ہے۔ یہ جو نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کل یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم ادھر تھے، آج صورتحال بدل گئی ہے، لیکن جب دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا جائے تو اپنے گریبان پہ ایک نظر ضرور ڈال لینی چاہیے کہ میں جو دوسرے کی تحقیر کر رہا ہوں، دوسرے پہ الزام لگا رہا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ کرو گے تو کل بھگتو گے، ہم بھگت چکے ہیں بھائی، ہم تو وہ بھی بھگت چکے ہیں جو ہمارے گناہ تھے ہی نہیں، ایسے کر چکا چکے ہیں جو کبھی ہم پہ واجب ہی نہیں تھے۔ آپ کو ہم کیا کیا بتائیں؟ مجھے 2 دن تک انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا وہاں پہ، میں ڈائیبیٹک ہوں سر، اور مجھے 2 دن تک نہ صبح نہ شام، ڈاکٹروں سے کہا گیا جی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹروں تک ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا جائے، تو پتہ چلا جی کہ نہیں ان کو ہاسپٹل نہیں لے جا سکتے، یہ یہیں رہیں گے، ہمیں حکم ہے کہ ان کو یہاں سے نہیں نکالنا۔ کیا کیا کہانیاں ہم بیان کریں، اور ظلم یہ ہے کہ اس چیز پہ تعصب بھی نہیں ہوا کبھی کسی کو۔ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ ہمیں کہتے ہیں۔ تو میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
جمہوری روایات بھی رہیں گی, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگا. یہ نمبر کاؤنٹ کریں کہ ان کے عہد کے اندر کتنے لوگ جیلوں میں تھے. وہ لوگ نہیں جو 9 مئی جیسے کیسز میں تھے, وہ لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. کوئی کرایہ داری میں تھا, جیسے میں نے بتایا, جیسے میں تھا, اور مجھے یہاں احمد خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. احمد خان نے مجھے بتایا اس وقت کہ صدیقی صاحب بر صغیر کی ہسٹری کے اندر, برٹش انڈیا کی ہسٹری کے اندر, یہ آپ واحد کیس ہیں جو اس کیس کے اندر ہتھکڑی ڈال کے جیل میں ڈالے گئے. آئی ایم دا اونلی ون. یہ روایت اور یہ سونے کا تمغہ, یہ حلال جرت ان کے سینے پہ سجا ہوا. ہمیں کہتے ہیں جی بہادر یہ ہوتے ہیں اور بزدل یہ ہوتے ہیں. ہم بزدل ہی صحیح, لیکن ہمیں وہ بہادری نہیں چاہیے جو قوم کے مستقبل سے کھیلے, قوم کے استحکام سے کھیلے, قوم کے اداروں سے کھیلے, جمہوریت سے کھیلے, پارلیمنٹ سے کھیلے, اور صرف اپنی ذات پہ نگاہ کرے. تو میں بڑے ادب و احترام سے کہتا ہوں کہ آئیں ہم مل جل کے, میں نے یہاں پیشکش کی تھی کہ ایک باہر کی دنیا ہے جہاں ہمارے لیڈر ہیں, جہاں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں. ایک اندر کی دنیا ہے, یہ دنیا. ہم ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کے لابیز میں. میں تو چلا جاتا ہوں, چائے پیتا ہوں, عزت و احترام کا رشتہ ہے. آئیں ایک مثال ہم یہاں بنیں جو اپنے لیڈروں کو بھی دکھائیں کہ دیکھیں ہم کتنی عمدگی سے رہ رہے ہیں, تم کیوں لڑتے ہو آپس میں. لیکن یہاں بھی صورتحال کبھی کبھی جو ہو جاتی ہے بڑی افسوسناک ہو جاتی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہاؤس کے لیے, ہاؤس کے تقدس کے لیے, ہاؤس کے احترام کے لیے, دوسرے ہاؤس میں اگر ایک چیز ہوئی ہے اس پہ ہمارا دل بھی زخمی ہے. ہاں, پارلیمنٹ جو ہے وہ سانجھی ہے, وہ کوئی حزب اختلاف میں تقسیم نہیں ہے, نہ کوئی حزب اقتدار کی اس میں تفریق ہے. اگر ایک پارلیمنٹیرین پہ حملہ ہوتا ہے, کسی بھی طبقے سے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, وہ ہم سب پہ حملہ ہوتا ہے. ہمیں اجتماعی طور پہ اپنے اس ایوان کے تقدس کے لیے, جس طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے. شبلی فراز صاحب ہیں, ان کی سربراہی میں کمیٹی بن جائے, علی ظفر صاحب کی بن جائے. ہم ایک اچھے شگفتہ ماحول کے اندر, آج ٹھیک ہے انہوں نے گفتگو کی, ہم نے سنی, میں نے گفتگو کی, انہوں نے سنی. یہ تحمل, یہ بردباری اور یہ کشادہ دلی اور یہ کشادہ مزاجی, یہ حسن ہے اس ایوان کا. میں بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے میری گزارشات توجہ سے سنی. مولانا عطاء الرحمان صاحب. تھینک یو.